الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ملک ممتاز قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. جناب ایک بار پھر سال 2024 1445 ہجری شب منگل رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے حسین سے موقع پہ میں آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت. جہاں جہاں اس وقت ناظرین مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، پہلے تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام مہمانان کی جانب سے اس مہینے کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس مہینے کی آمد کا انتظار باقاعدہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اس مہینے کی آمد کی مبارکباد کہ جس مہینے کا آغاز رحمتوں سے ہوتا ہے اور جب وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو کر جاتا ہے تو بخششوں کے، عطاؤں کے، مغفرت کے
اور دوزخ سے آزادی کے پروانے ہمیں سونپ کے جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا دن، آج کی رات ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی اہم ترین رات ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ جو رمضان کی رات ہوتی ہے نا صاحب، یہ ایسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل ایمان پر اپنی رحمت کی خاص نظر فرماتا ہے، اور جن جن پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی خاص نظر فرماتا ہے ان کی وہ بخشش بھی فرما دیا کرتا ہے۔ لیکن بس یہ ذہن میں رکھیے گا، بخشش ان کی ہونی ہے جو اپنی جھولی کو پسار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ بخشش ان کی ہونی ہے جو اپنے آنسوؤں کی لڑیوں کو اللہ کی بارگاہ میں اس تیقن سے پیش کریں گے کہ میرے یہ آنسو انشاءاللہ مقبول بارگاہ بھی ہوں گے اور میرے لیے مغفرت کا پروانہ بھی لے کر آئیں گے۔ بخشش ان کی ہوگی جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے بلکہ اس تیقن کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ وہی ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہی ہے جو عطائیں کرنے والا ہے، اور وہی ہے جو جہنم سے خلاصی عطا کر کر جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی شب اس اعتبار سے بھی بڑی اہم اور بڑی کمال ہے کہ آج اس ہستی کی آمد ہے کہ جو غوث العظم بھی ہیں اور غوث الثقلین بھی ہیں، جو نجیب الطرفین بھی ہیں اور سرتاج الاولیاء بھی ہیں، جو تاج الاصفیاء بھی ہیں اور امام النقا بھی ہیں، جو آسمان ولایت کے آفتاب بھی ہیں اور علم و معرفت کے مہتاب بھی ہیں، جو کتب الاکتاب بھی ہیں اور رہنمائے شریعت بھی ہیں اور جو سلطان طریقت بھی ہیں، جو ناصر سنت بھی ہیں اور حجت العارفین بھی ہیں، جو سید الزاہدین بھی ہیں اور رہبر عابدین بھی ہیں، جو عالم ربانی بھی ہیں اور غوث سمدانی بھی ہیں، جو کتب زمانی بھی ہیں، کتب ربانی بھی ہیں، محبوب سبحانی بھی ہیں، جو شہباز لامکانی بھی ہیں اور جو سلسلہ قادریہ کے بانی بھی ہیں، جن کا مقام یہ ہے صاحب کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام، وہ رفتیں اور وہ بلندیاں عطا کی کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام میں ہے، اسی انداز سے حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ آپ اولیاء کے سرخیل ہیں، یعنی دنیا میں جتنے اولیاء کرام آئے اور جتنے اولیاء کرام آئیں گے سب دس بستہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جھوڑ کر اپنے سروں کو جھکا کر کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ تو ان کی ولادت کی میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام مہمانوں کی جانب سے دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد۔ کہاں سے آغاز کروں صاحب مقام اور مرتبے کا؟ واللہ الفاظ ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی نائب رسول فی الہند اپنے سر کو نہیں بلکہ اپنی پلکوں کو جھکائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہاں سے آغاز کروں صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 470 ہجری میں ایک ایسی شمع کو شہر گیلان کی سرزمین سے روشن کیا کہ جو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کے انتہائی مہکتے سے پھول ہیں، جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نجیب الطرفین ہونے کا تاج عطا کیا۔ ایک ایسی ہستی ناظرین کہ جن کی آمد سے پہلے جن کی آمد کی بشارتیں دی گئی تھیں، جن کی آمد سے پہلے جن کی آمد کے بارے میں بتلایا گیا تھا، جن کی آمد سے پہلے بتلا دیا گیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک ایسی ہستی اٹھے گی کہ جن کو دنیا کتب الاکتاب کہہ کر پکارے گی، ایک ایسی ہستی ہوگی کہ جن کی بارگاہ کے اندر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عارفین اپنے سروں کو جھکا کر نہ صرف جھکائیں گے بلکہ جھکانے پر اپنے آپ کے اپنے وجود کے اندر ایک فخر بھی محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ بچپن کو دیکھ لیجئے صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انعام اور مقام آپ کو عطا کیا کہ فرشتوں کے جلووں میں آپ مدرسے کو جایا کرتے تھے۔ اور عالم یہ ہے صاحب کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ لوگ جانتے نہیں حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کی تقاضوں میں وہ محنت کی، وہ جستجو کی، وہ جد و جہد کی اور وہ مقام حاصل کیا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتے کرتے قطبیت کے مقام کو پہنچا ہوں۔ 18 برس کی عمر میں ناظرین، 18 برس کی عمر میں اس ماں پہ میں قربان جاؤں جو ام الخیر ہے، اس ماں پہ میں قربان جاؤں جو نام فاطمہ یعنی اسم با مسمہ ہے،
اور اس باپ پہ میں قربان جاؤں جو حضرت موسیٰ جنگی دوست یعنی اسم با مسمہ ہے کہ جن کا تقوی، جن کا زہد اپنی اولاد کے اندر اس انداز سے منتقل ہوا کہ سارا جہاں ایک طرف تھا، سارا مال ایک طرف تھا، ساری آسائشیں ایک طرف تھیں، اور دوسری طرف ایک جستجو تھی کہ دین حق کے لیے اپنی اولاد کو مکمل طور پہ قربان کر دینا ہے۔ آج بات ہو رہی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، ایک ایسی ہستی کہ ہم تو کیا ان کی بارگاہ میں ہدایت پیش کریں اور کیا سلام پیش کریں صاحب، بس وہی بات کہ آپ کی آمد سے پہلے جن بزرگوں نے آپ کی بشارت دی وہ جانتے ہیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا، اور یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بشارت ولادت سے پہلے آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے آج جس خوبصورت انداز میں اس ادارے کا وہ چہرہ صرف پاکستانی قوم کو نہیں، صرف ملت کو نہیں، پوری امت کو دکھانے کی خوبصورت کوشش کی ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہم جس عظیم ہستی کے بارے میں یہ جانیں کہ آپ کی آمد کی بشارات کن اولیاء اللہ نے دیں، یہ تو بہت چھوٹا جملہ ہے اس ہستی کے لیے۔ وہ ہستی جو تبع تابعین کے بعد علماء کے درمیان اس مرتبہ و مقام پر موجود ہیں کہ آپ کے 22 القابات علماء نے اکٹھے کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن تیمیہ صرف کتب العارفین نہیں لکھتے تھے بلکہ آپ کی 11ویں کے لیے تبرک بھی بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو سید الزاہدین ہیں، رہبر عابدین ہیں، شیخ الشیوخ ہیں، زعیم العلماء ہیں، شیخ الاسلام ہیں، سبحان اللہ، ان کا آمد کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الارواح جنود مجندہ، یہ جو روحیں ہیں یہ ایک جمع شدہ لشکر ہیں، اور ان کی جہاں تعارف ہوا دنیا میں بھی آ کر تعارف ہوا، اگر وہاں اجنبی رہے تو دنیا میں بھی آنے کے بعد وہ اجنبی رہے۔ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم پاک ان برگزیدہ علماء کی صف میں آتا ہے، ان چنے ہوئے صوفیاء، صلحاء، اولیاء کی صف میں آتا ہے کہ جن کے متعلق اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات میں بھی تھیں، ان کی مثالیں انجیل میں بھی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور اس کی دلیل میرے ہاں یہ ہے کہ معراج کی رات جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح فریضہ سر انجام دینے والے ہیں، تو مجھے کوئی ملا تو دیجئے۔ تو اس موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کے ہم عصر غزالی وقت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی روح کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے یہ بتا دیا کہ اس امت کے علماء کا تذکرہ کب سے چلا آ رہا ہے اور کس شان کے یہ مالک ہیں۔ اللہ تو سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ان رحمتوں میں،
مغفرتوں کے، سعادتوں کے انبوہ میں جب ہم نام لے رہے ہیں تو یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے ساتھ انہیں کہنا پڑتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سبحان اللہ، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں یوں کیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ والذین آمنوا یا دوسری جگہ فرمایا فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا۔ قرآن کریم نے امت کو جن نیک بندوں کے دروازے پر ڈالا ہے، جن کے نقش قدم پر چلنے، ان کی تو دھوم شروع سے چلی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی اپنے امتیوں کو آپ کے بارے میں بشارات خواب میں دیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں موجود ہے کہ آپ نے پیشین گوئی کی، لیکن آپ کی دنیا میں آمد سے 6 سال قبل ابو احمد عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان قریب اس خطے میں، عراق میں ایک ایسا اللہ کا نیک بندہ آنے والا ہے جو آ کر یہ اعلان کرے گا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، اللہ اکبر، اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے کتب کون ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اس وقت جو کتب ہیں وہ مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہیں اور اولیاء اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا عراق کی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں سے ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا اور وہ بغداد میں وعظ کرے گا، اس کی کرامتوں اور علم کا شہرہ ہوگا، اور اس کی زبان سے یہ نکلے گا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان تو اس طرح سے سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جن کا رمضان المبارک کی پہلی رات میں صرف ولادت کا تذکرہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں قدم رکھتے ہی قیامت تک آنے والے مومنوں کو اس ماہ رمضان کی عظمت اور اہمیت سے بھی آگاہ کیا کہ دیکھو میں دودھ پیتا بچہ ہوں، چند روز کا ہوں، میں رمضان کے دن میں روزہ رکھتا ہوں، تو تم بھی اس کا خیال رکھنا، تمہیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے رمضان کی، اس سے غافل نہ ہونا۔ بالکل۔ اسی سلسلے کو اگر میں ایک کڑی سے جوڑوں علامہ صاحب، اور وہ کڑی یہ ہے، ایک لقمہ نسلوں کو بگاڑ دیا کرتا ہے، سبحان اللہ، اور ایک لقمے کی احتیاط نسلوں کو سنوار دیا کرتا ہے۔ عشق ایسی، کیا بات، وہ ایک ہی لقمہ تو تھا نا، وہ ایک ہی لقمہ تھا، کیا بات۔ تو حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ ایک ہی لقمہ تھا جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے پھر آگے بڑھا۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ جو والد و والدہ کا نکاح ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے ذرا ایک بار، اور پھر تقوی اور پرہیزگاری کا جو معیار حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ام الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، وہ تو اپنی جگہ ایسا ہے کہ پھر اس کے بعد غوث العظم ہی پیدا ہوں گے۔ بتائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا اس خراج عقیدت سے کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ واہ واہ، یہ جو لفظ واہ ہے نا، کیا بات، جس بندے کو حضور غوث الثقلین کی شخصیت مبارکہ کی کامل معرفت ہے نا، وہ تو بس واہ میں ہی رک جاتا ہے۔ کیا بات،
کہ اس واہ کے اندر ہی سب کچھ ہے. اللہ اکبر اللہ. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. قدم آلہ تیرا. سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے, افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. اللہ اکبر. اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, وہ ہے تلوہ تیرا. اللہ اکبر. اور میں اعلیٰ حضرت کے اس ذوق پہ قربان جاؤں, نبوی می بارش, نبوی می, علوی فصل سیزن, علوی فصل بطولی گلشن, سیدہ کا گارڈن, نبوی می علوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. سبحان اللہ. آپ نے ان کے والدین کریمین کی بات کی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں امام بہقی کی شعب الایمان سے صرف ایک حدیث بسم اللہ رمضان المبارک کے حوالے سے سنا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تاکہ ہمارے سننے والوں کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی بڑی سعادتوں سے بہرہ مند کیا ہے. فرمایا کہ لو اذن اللہ للسماوات والارض ان تتکلم بشرتا من صام بالجنہ او کما قال. فرمایا یہ رب ذوالجلال کا نظام ہے کہ اس نے کچھ پابندیاں لگا رکھی ہیں, وگرنہ اگر اللہ آسمانوں کو اور زمین کو پرمیشن دے دے نا بولنے کی, تو فرمایا روزہ دار جس جس جگہ کے پاس سے گزرے وہ اسے جنتی ہونے کی بشارت عطا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. آسمان کہے کہ تو جنتی ہے, زمین کہے تو جنتی ہے, درخت کہے تو جنتی ہے. اور اس حدیث کی روشنی میں تو یہاں پہ پورا اسٹوڈیو ہی بول اٹھے کہ آج آپ سحری کے جس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں بحمدہ تعالی, میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں, اور کسی کے اگر دل میں کوئی ہے بھی چیز کہ میں روزے میں, تو وہ نیت کر لے کہ نہیں یار یہ اس میں میری ظاہر کی بھی خیر ہے اور میرے باطن کی بھی خیر ہے, میرے جسم کی بھی خیر ہے, میری روح کی بھی خیر ہے. میں سورہ نور کی آیت نمبر 26 کی طرف بڑھنا چاہوں گا, جس میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑا خوبصورت پرنسپل دیا. یہ جو میاں بیوی کا ایک حسین تعلق ہے. فرمایا وَالطَّيِّبُونَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. طیب اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد, سبحان اللہ, اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں. یہ فارمولہ ہے, یہ فارمولہ ہے, یہ رب کا فیصلہ ہے کہ جو جس کردار کا ہوتا ہے رب اس کا پیر بھی اسی کردار کا اس کو عطا کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ذرا دیکھیے نا کہ آپ ان کی کنیتوں پہ غور کر لیں کہ اگر باپ ابو صالح ہے, نیکیوں والا, ام الخیر ہے, بھلائیوں والی, تو جہاں صالح اور خیر اکٹھے ہوں گے تو وہاں سے پھر غوث الثقلین ہی برآمد ہوں گے, وہی نکل کے آئیں گے. یہاں پر مجھے امام جلال الدین سیوطی یاد آ رہے ہیں, چونکہ میری قربت میں قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تو پھر جو اہل علم ہوتے ہیں ان کا تصرفات بھی ہوتے ہیں کچھ, تو مجھے امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر در المنصور یاد آ رہی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دلہن سورت سورہ رحمان میں وہ جو آیتیں ہیں نا, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ جو رب نے 2 سمندر جاری کیے نا, ان میں ایک سمندر مولائے کائنات علی شیر خدا تھے, دوسرا سمندر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی, بیچ میں جو برزخ تھا وہ رحمت کونین تھے, اور ان سے نکلنے والے لؤلؤ والمرجان حسن و حسین حسن و حسین تھے, بلا تشبیہ و بلا مثال. یہ اہل بیت اطہار میں وہی فیض جو حسنین کریمین سے چلا تھا لؤلؤ والمرجان کا. میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہاں پر وہ جو ایک سمندر ہے وہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی شکل میں ہے, دوسرا سمندر جو ہے وہ ام الخیر فاطمہ, ایک طرف حسنی اور دوسری طرف حسینی, دوسری طرف حسینی.
11 واسطوں سے وہ اور 14 واسطوں سے وہ, بالکل ٹھیک ہے. دونوں طرف یہ سمندر چل رہے ہیں اور بیچ میں بینہما برزخن, وہ آپ کے نانا ابو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس میں سے نکلنے والے لؤلؤ مرجان کا نام شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اگر آپ یہی رمضان کی فرضیت پڑھیں, کسی بھی عبادت کے بارے میں پڑھیں, تو قرآن مجید فرقان حمید نے ہر عبادت کو آبجیکٹیو ایک ہی بتایا, لعلکم تتقون, بے شک, لعلکم تتقون, بے شک, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اب ذرا دیکھیے کہ تقوی کی کس میں راج پہ والد گرامی. دریا کے کنارے بیٹھے ہیں, ایک سیب جو ہے وہ بہتا ہوا آ رہا ہے, آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ سیب اٹھا کے تناول فرما لیتے ہیں, لیکن بعد میں خیال آتا ہے کہ یہ تمہارا تو نہیں تھا, یہ تو مالک کا تھا اور تو نے اس کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے. یہاں پہ تو سارا ملک بھی ہڑپ کر جائیں تو پوچھنے کی ہمیں اجازت کوئی نہیں ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن دیکھیے ایک سیب ہے, سنگل ایپل, وہ کھا لیا ہے اور دل بے چین اور بے قرار ہو گیا ہے کہ اب میں وہ تقوی کی راہوں پہ چلتے ہوئے اللہ کے حضور میں کیسے پیش ہوں گا. اللہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر اس باغ تک پہنچتے ہیں جہاں سے وہ سیب گر کے نیچے دریا میں بہ کے آیا ہے. مالک کا پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے عبداللہ صومعی ہیں, اور یہ عبداللہ صومعی حضور غوث الثقلین کے نانا ابو پتہ ہے کون ہے؟ میں پڑھ رہا تھا کہ اتنے مستجاب الدعوات تھے, اتنے مستجاب الدعوات تھے کہ جیلان میں جس سے راضی ہوتے اس کے گھر میں نعمتوں کا نزول ہوتا, اللہ اکبر, اور جس سے ناراض ہو جاتے اس کے گھر میں مصیبتیں اور مشکلیں آ جاتی. اللہ اکبر, اتنے مستجاب الدعوات تھے. اللہ اکبر. ان کو پاس جا کے کہتے ہیں میں نے آپ کا سیب بلا اجازت کھا لیا ہے تو مجھے معاف کر دیں. اللہ اکبر. انہوں نے کہا اچھا معافی تو ملے گی, لیکن ملے گی ایک شرط کے ساتھ. ان کا جی شرط کیا ہے؟ ان کا شرط یہ ہے کہ 12 سال تمہیں میری نوکری کرنی ہوگی. 12 برس ایک سیب کے بدلے, ایک سیب کے بدلے میں 12 سال تم نے میری یہ جو وہ کہتے ہیں نا مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. بالکل صحیح. یہ چونکہ سبق یاد کر کے پہنچے تھے نا تو اس لیے ان کو پھر چھٹی نہیں مل سکتی تھی. 12 سال حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحبت و سنگت میں رکھا, اور یہ بالکل وہ سنت ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تھے, یہ کرنا پڑے گا, اور وہ انہوں نے پھر اپنے پاس جو ہے وہ 8 سال کے لیے انہیں وہاں پہ رکھا تھا. تو یہ اسی نبوی فیضان اور سنت کو دہرایا جا رہا تھا. اب ذرا یہ بتائیے صاحب کہ ایسی ہستیوں کے آمد بھی بڑی کمال ہوتی ہے, ایسی ہستیوں کی ولادت بھی بڑی کمال ہوتی ہے, ایسی ہستیوں کا بچپن بھی بڑا حسین ہوتا ہے صاحب, اور یہ عام بچوں سے انتہائی مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑے کام, ایک بڑے مشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تیار کر رہا ہوتا ہے. جب حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم بچپن پڑھتے ہیں تو وہ انتہائی مختلف قسم کا بچپن نظر آتا ہے. بتائیے ذرا چند واقعات بچپن کے. بہت شکریہ جنید بھائی. سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے بلکہ پوری ٹیم کی طرف سے اپنے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. یہ بہت بابرکت سعادتیں ہمارے حصے میں آئیں, یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے درمیان تھے مگر آج موجود نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر اس ماہ مبارک کو بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے قرب کی طرف اپنے سفر کو تھوڑا اور کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت خوبصورت آغاز ہوا الحمدللہ, اور بہت خوبصورت باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. حضور شیخ الکل ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے کیونکہ 1 رمضان المبارک آپ کی ولادت باسعادت ہے. اسی سے ہم آپ کے ذکر خیر کی سعادت میں یہاں پر حاضر ہیں. دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے سوال فرمایا کہ ان کا بچپن, تو میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً انہیں اللہ رب العزت نے بچپن تو عطا فرمایا
مگر اس میں بچپنا نہیں تھا اور بچپنے کا کوئی دور دور تک کوئی گمان نہیں تھا، اور ان کا بچپن بھی ایسا تھا کہ جو بڑے بڑوں کو شاید پکی عمر میں بھی وہ بصیرت، فہم، علم، تدبر، مقامات اور علو مرتبت حاصل نہیں ہوتی کہ جو اللہ رب العزت نے انہیں پیدائشی طور پر عطا فرمائی تھی، اور پھر بچپن کے اندر اس کا اظہار ہوتا تھا اور کثرت سے اظہار ہوتا تھا، یعنی بچپن میں ہی روحانی بچپن تھا ان کا یقیناً۔ اور چونکہ آپ کے بارے میں کم و بیش جمیع اولیاء کرام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ آپ کا رمضان المبارک کے ساتھ جو تعلق جڑتا ہے، یہ پہلی رمضان المبارک میں ہم ایسے ہی نہیں ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے یکم رمضان المبارک کو، تو اس کا مطلب ہے کہ 2 سال دودھ پینے کی عمر کو کاؤنٹ کیا جائے تو کم و بیش 3 رمضان المبارک آپ کے اس عمر مبارک کے اندر آتے ہیں جو دودھ پینے کی عمر ہے قرآن مجید کے مطابق۔ اور آپ نے کیسے رمضان المبارک کے آداب نبھائے اس عالم میں اور اس بچپن میں، جس کے لیے میں نے عرض کیا کہ بچپنے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا، کہ آپ سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہیں پیتے تھے، حتیٰ کہ والدہ صاحبہ کا دودھ بھی تناول نہیں فرماتے تھے اور روزے کی پاسداری فرماتے تھے، حتیٰ کہ جب چاند مشتبہ ہو گیا اہل علاقہ پر، عید کا چاند یا اگلے رمضان المبارک کا روزے کا چاند، چونکہ 3 رمضان المبارک کم و بیش آتے ہیں اس دورانیہ کے اندر، تو اہل علاقہ یہ پوچھتے تھے کہ جاؤ اس سادات کے گھرانے میں وہ جو بچہ ہے وہ پتہ کر کے آؤ کہ انہوں نے کچھ کھایا پیا یا نہیں۔ تو یہی پیمانہ تھا کہ رمضان المبارک تشریف لا چکا ہے یا نہیں، یا رمضان المبارک رخصت ہو چکا ہے یا نہیں۔ تو گویا کہ گویا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اولیاء کرام جو ہیں وہ اپنی موجودگی سے چاند کا جھگڑا بھی ختم کروا دیا کرتے ہیں۔ جی، چاند چونکہ وہ خود چاند ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت کے چاند اور اللہ کی معرفت کے چاند ہوتے ہیں، گویا حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بچپن مبارک کا تقوی کے ساتھ، روزے کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں بچپن میں ہی آپ کی شخصیت کے وہ سارے آثار ظاہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ سے جب سوال ہوا کہ آپ کو کب معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی ولایت کی نعمت سے سرفراز فرما رکھا ہے، تو آپ خود فرماتے ہیں کہ 10 سال کی عمر مبارک میں جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، اور آپ نے 10 سال کی عمر مبارک میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ جب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو ایک ہاتف غیب سے ندا آتی تھی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ اور یہاں ولی کا اگر میں ترجمہ کروں سادہ لفظوں میں تو اللہ کے دوست کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یوں یہ شان عطا فرمائی تھی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب میں بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا، کیونکہ یہ بھی ایک سنت ہے جو انبیاء کرام سے چلی اور خود آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہوئی، اور یہ بھی اللہ کے قرب کی طرف سفر کرنے کی راہوں میں سے ایک راہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل میں جاتا تھا اس کام کی ادائیگی کے لیے اپنے والد کے حکم پر، تو مجھے ہاتف غیب سے یہ آواز آیا کرتی تھی کہ اے عبد القادر، اللہ نے تجھے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی اور مقصد کے لیے وقف فرمایا ہے۔ اور فرمایا یہ آوازیں پے در پے مجھے آتی رہیں، حتیٰ کہ اپنی والدہ سے آ کر ذکر کیا ان تمام چیزوں کا۔ اور پھر آپ نے اپنے بچپن کے اندر یہ جو نظارے دیکھے اور پھر کئی دیکھنے والوں نے دیکھے، تو پھر آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے آپ کو اس حصول علم کے لیے، حصول معرفت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں۔ لہٰذا پھر ریاضت ہو، پھر مجاہدہ ہو، پھر بچپن کے اندر آپ نے وہ مقامات اور مراتب طے کیے کہ جو آج کسی کا خواب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے بچپن کے طفیل وہ برکات نصیب فرمائے جو ہماری زندگیوں میں اور ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی میں ہوں، تاکہ نسلیں سنور جائیں اور اللہ کے قرب کی راہ کی مسافر ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔
آفتاب ہدایت میرا غوث ہے، ہاں میرا غوث ہے. اور یہ صاحب توجہ چاہیے آپ کی. آفتاب ہدایت میرا غوث ہے، ہاں میرا غوث ہے. تاجدار ولایت میرا غوث ہے، ہاں میرا غوث ہے. سر خمیدہ ولی جس کے در پر رہے لا تخف جو کہے. جلوائے شان قدرت میرا غوث ہے، ہاں میرا غوث ہے. صاحب سب سلاسل نے فیضان جس سے لیا، سب سلاسل نے مفتی صاحب فیضان جس سے لیا، ناز خیر الورا قاسم نور و طلت میرا غوث ہے، ہاں میرا غوث ہے. وہ حسین و حسن کا حسین ماہرو، وہ حسین و حسن کا حسین ماہرو جس میں حیدر کی خو اعلیٰ و عالی نسبت میرا غوث ہے، ہاں میرا غوث ہے. دستگیر زمانہ وہ غوث جلی، دستگیر زمانہ وہ غوث جلی جو ہے ابن علی. وہ سراپا کرامت میرا غوث ہے، ہاں میرا غوث ہے، ہاں میرا غوث ہے. پروفیسر صاحب ذرا اب یہ بتلائیے، ساجد چشتی صاحب ماشاءاللہ، اب ذرا یہ بتلائیے کہ یہ جو لوگوں میں ظاہر ہے مسکنسیپشن جنریٹ کیا گیا اور ایک خاص مقصد کے تحت اولیاء کرام کی بارگاہوں سے لوگوں کو ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اس دور میں جتنا فتنہ و فساد سوشل میڈیا کے ذریعے سے بپا ہے صاحب کہ ان اولیاء، میں وہ ورڈ یوز نہیں کرتا، بڑا ایک سلینگ سا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ ان اولیاء کرام نے کیا کیا ہے، مطلب ان کو آتا کیا ہے معاذ اللہ. تو اب ذرا یہ بتائیے تحصیل علم کے لیے بغداد تک کا سفر، آپ کی سچائی اور ڈاکوؤں کو جو ہے ولایت ملنا، ابھی تو یہ ابتدائی فیز ہے، پھر آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ انہوں نے جو مجاہدے کیے، تکالیف برداشت کیے، پھر جو علمی مقام و مرتبہ اس پہ آگے بات کریں گے. ابتدائی ذرا حالات بتائیے. نہ حاصل کرتے صاحب تحصیل علم کے لیے نہ نکلتے، لیکن کیوں نکلے بتائیے ذرا. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت پر لازم قرار دیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض کیا گیا ہے. قرآن نے بڑے واضح انداز میں کہہ دیا کہ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اہل علم اور علم سے بے بہرہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اس روشنی میں والدہ کیا کمال ہیں، عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کمال ہیں، حضرت موسیٰ جنگی دوست کس مرتبے پر ہیں. اس گھرانے میں جس کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ نوح فرمایا ہو، جس کی طرف آقا علیہ السلام نے توجہ دلائی ہو کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک یہ میرے اہل بیت. اہل بیت اطہار میں ائمہ کرام میں ایسا نام سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو آپ کی والدہ ماجدہ کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے علم میں کیا خوبیاں رکھی ہیں، اس لیے وہ اس انتظار میں رہتی تھیں کیونکہ اس وقت بغداد علم کا مرکز بن چکا تھا. وہاں بڑے بڑے علماء، زہاد، صوفیاء، باعمل علماء موجود تھے. تو ایک مرتبہ جب قافلہ تیار ہوا تو ماں نے سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو علم کی خاطر اس قافلے کے حوالے کیا. لیکن قافلے کے حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ اس عظیم ماں نے قیامت تک آنے والی ماؤں کو یہ سبق دیا کہ اولاد کی تربیت کے ضمن میں جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان سے کسی لمحے تم نے غفلت اختیار نہیں کرنی. ماں کی صحبت بھی ہے اور پھر تربیت کے ساتھ ساتھ زبان سے آرڈر بھی کیا جا رہا ہے. تو جب آپ کو رخصت کیا قافلے کے ساتھ تو آپ کی گدڑی میں، آپ کے کسی کپڑے میں کچھ درہم بھی سی دیے، کچھ رقم رکھ دی، 40 دینار یا 40 درہم یا جتنے بھی تھے، اور چلتے ہوئے ایک وصیت کی کہ بیٹے سچ کو کسی حال میں ہاتھ سے نہ جانے دینا. اللہ کونوا مع الصادقین، الصدق ینجی والکذب یہلک.
حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو امت بھول گئی. زبان کی تباہ کاریوں کو امت نے پس پشت ڈال دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کن باشگاف الفاظ میں امت کو بتایا کہ سن لو، صدق نجات لاتا ہے اور جھوٹ ہلاکتیں لاتا ہے. ایسا ہی ہے. اب ماں وصیت کر رہی ہے، بیٹے کو اپنے سے جدا کر رہی ہے، خود بوڑھی ہو رہی ہیں، بیٹا جوان 18 سال کی عمر ہے، لیکن علم کی اہمیت کے پیش نظر امت کی بھلائی کی خاطر ماں اتنی عظیم قربانی دے کر جب آپ کو قافلے کے ساتھ رخصت کرتی ہیں تو صرف یہ نصیحت کہ بیٹے سچ ہر حال میں تمہارے ساتھ رہے، سچ سے روگردانی نہ ہونے پائے. اور یہ مائیں ہوتی ہیں جو تربیت کیا کرتی ہیں. یہ مائیں ہوتی ہیں جی، ان کی گود ہوتی ہے. ماحول، ماں کی گود ہی وہ ماحول دیتی ہے جس کی بنا پر آگے چل کر بچے کی شخصیت نکھرتی ہے. اب آپ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکو نے روک لیا اور لوٹ مار شروع کر دی، کیونکہ راستے اس وقت بھی غیر محفوظ تھے، اور آج تو اتنے وسائل کے باوجود جو ماحول بن رہا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک نظر آ رہا ہے. بالکل ایسا، بالکل ایسا. چنانچہ قافلے کو جب ڈاکو نے روک لیا اور سب سے جو کچھ تھا چھینا، لیکن جب بھی اس کے آپ کے پاس آتے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آتے تو یہ سمجھ کر کہ یہ چھوٹی عمر کے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو کسی نے پوچھ لیا کہ لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ کو فوراً ماں کا وہ مقولہ یاد آیا کہ بیٹے اپنی زبان کو ہمیشہ سچا رکھنا ہے. کاش آج اس سچ کی اہمیت کو ہمارے وہ لوگ جنہیں اللہ نے سردار قوم کا ہونے کا اعزاز بخشا ہے وہ اس کو سامنے رکھ سکتے ہیں. اللہ. ان 76 سالوں میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قوم کو سیاست کے نام پر جھوٹ کی لعنت میں ایسا مبتلا کیا بالکل ہے ایسا کہ عام آدمی کی زبان پر یہ بات ہے کہ جو جتنا بڑا سیاستدان وہ اتنا بڑا جھوٹا. بالکل ایسا. یہ نہیں سوچتے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت. بالکل ایسا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور سب برائیاں اس میں ہو سکتی ہیں لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. مجھے آپ جو بات فرما رہے ہیں نا، آپ کی بات یوں آگے بڑھتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان خاص طور پہ یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے تماشا سیاست کے نام پر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ہٹلر کے وزیر گوبل کو زیادہ پڑھا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم پڑھا ہے. کیونکہ سرکار تو فرماتے ہیں نا کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، اور مطلب اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے. گوبل یہ کہتا تھا کہ جھوٹ اس حد تک بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگے. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ آج اسی کو پڑھا جا رہا ہے. جنید صاحب، یہ سیاست کا لفظ بڑا مقدس لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے نفوذ و احکام اللہ تعالیٰ فی الارض، زمین پر اللہ کے احکام جاری کرنا. لیکن ہم نے اس بات کو سمجھا نہیں. تو سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عظمتوں کے جو مینار عطا کیے، جن بلندیوں پر پہنچایا، ان میں ماں کی تربیت کا یہ اثر کہ آپ کی زبان نے اقدس سے نکلا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں. ایک ڈاکو سن کر چلا گیا، بچہ ایسے کہہ رہا ہے، اور آیا اس نے پوچھا تو وہ اپنے سردار کے پاس لے گئے اور اسے جا کر کہا کہ یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنی رقم ہے، اتنی دولت ہے. اس نے آپ کو بلوایا اور کہا کہ وہ کہاں ہے، تو آپ نے وہ کپڑا اس کے سامنے رکھ دیا کہ میری ماں نے اس میں رکھے ہیں. اس نے کھولا، وہاں تھا. وہ کہنے لگا کہ تم نے اسے بچایا کیوں نہیں؟ کہا میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا. آپ نے ماں کا کہنا یاد رکھا. ہم آقا اور اللہ کے ارشاد کو بھلا چکے، اور اس بات کا آپ کی زبان سے اتنا اثر ہوا. اس نے کہا کہ میں اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال رہا ہوں اور تو اپنی ماں کی احکامات کو پس پشت نہیں ڈال رہے. ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں. اللہ. اور تائب ہو کر کلمہ پڑھ کر صحیح معنوں میں اس نے رہزنی کا راستہ چھوڑ دیا. اور یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے قیامت تک آنے والی امت کو اس انداز میں درس دیا کہ ساری برکتیں سچ میں ہیں، اس کا دامن کبھی نہ چھوڑ.